سورہ حامی سجدہ. اب ہم کریں گے آیت نمبر 36. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو سورہ حامی سجدہ کی بڑی امپورٹنٹ یہ آیت ہے جس کے پر انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. تو اس میں جو ذکر آ رہا ہے اگر آپ نوٹ کیجئے ابھی تو وہ اصل میں اسی حوالے سے آ رہا ہے نا کہ جب لوگوں میں لڑائی اور جھگڑے آپس میں ہوتے ہیں تو ان کو جو ایک شخصیت یا ایک ہستی ان کے درمیان جھگڑے کرواتی ہے، فساد کرواتی ہے، ان کے دل ایک دوسرے سے برے کرواتی ہے، جس کے بارے میں اب یہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی آیت نمبر 35 میں. تو وہ دراصل آگے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ دراصل شیطان ہے جو تم سے یہ کام لیتا ہے اور تمہارے دلوں میں اکساہٹ یا وسوسے پیدا کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی لوگ اگر آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں تو وہ جان بوجھ کے ان کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے وسوسے ڈال کر. یا مثال کے طور پہ دو لوگ بیٹھے ہیں اور ایک تیسرا شخص اندر داخل ہوتا ہے اور وہ دو لوگ کسی بات کے اوپر ہنس رہے ہیں، تو وہ جو شخص اندر داخل ہوا ہے اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ تمہارا ہی مذاق اڑا رہے تھے، یہ تمہاری ہی غیبت کر رہے تھے، یہ تمہارے خلاف ہی کوئی پلاننگ کر رہے تھے. حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں دو فرینڈس بیٹھی ہیں اور ایک تیسری باہر سے آتی ہے تو وہ اپنی بات پہ ہنس رہی ہوں گی، لیکن وہ ایک انسان کو ایسا ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے اور بدگمانی پیدا کر دیتا ہے کہ بلا وجہ یہ خیال آنے لگتا ہے کہ یہ شاید میری بات ہو رہی ہے. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو تمہارا معاملہ ہوتا ہے، یہ تمہارے لڑائی اور جھگڑے کا آپس میں، تو تم جو ہو اس برائی کو نیکی کے ساتھ دفع کرو، اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو سمجھو تم شیطان کے ہتھے لگ گئے، کیونکہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو مومنوں کا یا مومن عورتوں کا یا مومن مردوں کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوں، ان کا دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برا ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کرتے رہیں، اور اس سے اسلام کی جو طاقت ہے وہ کمزور پڑے گی. یعنی اگر مثال کے طور پہ دیکھیے دو فرینڈس آپس میں لڑیں گی تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ رہا ہے نا، تو ایک جو دوستی کا ریکوائرمنٹ ہے دین کے لحاظ سے تو وہ کمزور پڑے گی. دوستی کی بھی اہمیت ہوتی ہے نا کہ آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں. اچھی صحبت جو ہے وہ بعض دفعہ انسان کو قرآن سے جوڑ دیتی ہے، بعض دفعہ نیکیوں کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے. تو دوستی ختم ہو گئی لڑائی جھگڑے کی، اب وہ کسی کی اچھی بات بھی کوئی نہیں انسان سنے گا نا. اسی طرح شوہر اور بیوی ہیں، وہ گھر کے ادارے کو بناتے ہیں، انسٹیٹیوٹ کو بناتے ہیں گھر کے. ان کی آپس میں جب لڑائی ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ کیا دین اور کیا نمازیں اور کیا پھر آگے بچوں کی تربیت اور کیا کوئی ماحول ایک دینی یا اسلامی ماحول گھر میں پنپے گا نا جب ہر وقت لڑائی جھگڑے کسی گھر میں ہوتے رہیں گے. تو یہ بھی اس کی ٹیکٹک ہے. تو یہی بات یہاں بتائی گئی کہ اگر تمہیں اس سے کوئی اکساہٹ محسوس ہوتی ہے، وہ تمہیں کوئی وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے، تو تم فوراً اللہ کی پناہ لے لو اس کے شر سے. تو یہ بہت بڑی اہم نصیحت ہے جو ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اور بات کیا ہوتی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ مثال کے طور پہ جب تمہارا معاملہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ تم اس وقت، ٹھیک ہے بات یہ کہ تمہارے ساتھ کسی کا معاملہ خراب ہے یا وہ تمہیں کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن تم اس وقت شیطان سے چوکنے ہو جاؤ، کیونکہ وہ اب تمہیں اشتعال دلائے گا اور تمہیں اس کے لیول کے اوپر سٹوپ نہیں کرنا ہے. تمہیں اس بندے کے لیول کے اوپر گرنا نہیں ہے جو آلریڈی غصہ اور گرمی کر رہا ہے، بلکہ تمہیں تحمل کے ساتھ اور درگزر کے ساتھ کام لینا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت نمبر 35 میں بتا دیا کہ یہ کام آسان نہیں ہے. یہ مقام یقیناً ان لوگوں کو ملتا ہے جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا نا. تو اگر تم اللہ کی گڈ بکس میں رہنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے درجات اللہ تعالیٰ کے آگے بڑے کروانا چاہتے ہو، بلند کروانا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اس نصیحت پہ عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو چاہتا یہی ہے کہ وہ تم سے کوئی غلطی کرائے. آپ ابھی میں نے جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کی لسٹ میں وہ شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں وہ شامل ہیں. ان سے جب اس نے یہ غلطی کروا دی اور وہ انسان کو جو دوسرا ایک شخص تھا، آدمی تھا، اس کو وہ جواب دینے لگے اس انسان کو،
تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرشتے ان کے پاس سے تو چلے گئے یقیناً، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ وہاں نہیں بیٹھے رہے، وہ بھی چلے گئے. فرشتے بھی چلے جاتے ہیں ایسے موقع پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. تو یہی بات یہاں پر ہمیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے، بہت ہی اہم آیت ہے اس کے حوالے سے. اور اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے تھوڑا سا ہم یہاں پر نا شیطان کی اسٹریٹجی بھی دیکھتے ہیں. شیطان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ یہ وسوسہ ایک دفعہ نہیں ڈالتا ہے، بلکہ یہ وسوسہ بار بار ڈالتا ہے. یعنی مراد کیا ہوتی ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آگے بڑھ کے وسوسہ ڈالتا ہے. اس کے بارے میں نا یہ سورہ ناس میں اس کی بڑی اچھی تفسیر ہے جو یہ آتا ہے نا آیت نمبر 4 میں، من شر الوسواس الخناس. تو یہاں پہ خناس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے جب خناس کا ورڈ آتا ہے وسواس کے ساتھ، کہ ایسا وسوسہ ڈالنا کہ ڈال کر ایک بری بات کسی ایک بندے کے دل میں، ایک انسان کے دل میں، اور پیچھے ہٹ جانا. پھر پے در پہ وسوسے ڈالنا، پلٹ آنا، پلٹ کر آ کے ڈالنا، پھر پیچھے ہٹ جانا. تو آپ نے یہ ورڈ سنا ہے نا، جیسے ایک ورڈ ہوتا ہے زلزلہ. تو زلزلہ کیا مطلب ہوتی ہے؟ تکرار ہے نا اس میں. ویسے ہی کیا ہے؟ وسوسہ. زلزلہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جھٹکا آتا ہے، ایک جھٹکے کے بعد اگلا، اس کے بعد اگلا، کانسٹنٹلی بہت سارے جھٹکے آتے ہیں تو وہ زلزلہ کہلاتا ہے. اسی طرح ایک وسوسہ ڈال کے شیطان کا اتنا اسٹرانگ ول پاور ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ بار بار پلٹ کے انسان کے پاس آتا ہے جب تک انسان اس کی بات مان نہیں لیتا، یا وہ اللہ کی پناہ میں اگر آ جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو پھر شاید وہ اس کا دامن چھوڑ دے گا. یقیناً اللہ کی پناہ لینے سے تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر نصیحت کی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو وسوسے کا جو نقطۂ آغاز ہوتا ہے نا، وہ ان لوگوں کے ذہن میں زیادہ ہوتا ہے جو کہ خالی ذہن ہوتے ہیں یا غافل ذہن ہوتے ہیں. تو ان کے دلوں میں وہ برائیاں پیدا کرتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو وسوسہ شیطان جب انسان کے دل میں ڈالتا ہے تو وہ اس بری خواہش اور بری نیت جو اس کے دل میں آتی ہے اس کو پھر وہ اس کو ارادے میں تبدیل کرتا ہے. جب ارادے میں تبدیل کر دیتا ہے تو اس کے بعد وسوسے کی جو تاثیر ہے اور جو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی گریوٹی یا تاثیر ہے وہ بڑھنے لگتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ارادہ بن جاتا ہے، اس کا ارادہ بننے کے بعد وہ عزم بن جاتا ہے، اور آخر کار وہ ایک برا کام، ایک گناہ کا کام وہ کر بیٹھتا ہے. اور جب ہم اللہ کی پناہ لے لیتے ہیں وسوسے سے شیطان کے، یا جیسے یہاں کہا گیا کہ تم شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جس مقام سے وسوسے کا آغاز ہو وہیں سے اللہ تعالیٰ اس شر کو ختم کر دے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے دل میں اس چیز کا خیال ہی کیوں نہ آئے. تو ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں نا اس طرح سے یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو وسوسے وہ ڈالتا ہے. یہاں تو ہم نے ایک اینگل پر ابھی ہم بات کریں نا، لڑائی جھگڑے دل میں، ظاہر ہے وہ ڈالتا ہے، یہ بات ہو گئی. تھوڑا سا اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے وہ لوگوں سے کھلے کھلے کفر اور شرک کراتا ہے، پھر ایتھیسٹ بناتا ہے ان کو، لا خدا ذہنیت، پھر اس کے بعد اسکیپٹک بنا دیتا ہے، شک پیدا کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے طرح طرح اللہ کے بارے میں گمان پیدا کرواتا ہے. ایگنوسٹکس لوگ بن جاتے ہیں جو کہ کسی مذہب کو ایس سچ مانتے نہیں ہیں، شک کا شکار رہتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو بغاوت اور سرکشی کے درجے پر لے جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں آف کورس آئی ڈرنک، آف کورس آئی ڈو ناٹ ریڈ قرآن، آئی ہیو نو ٹائم فار اٹ. کھل کر بات کرتے ہیں نا، آف کورس آئی ڈو ناٹ پرے، وائی شوڈ آئی پرے، اس طرح کی باتیں نا. تو کھلی بغاوت میں مبتلا کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگوں کو اس طرح لگا دیتا ہے، آپ دیکھیں نا اس کی جو اسٹریٹجی ہے یا اس کا جو چال ہے وہ ہر بندے پر الگ الگ قسم کی ہے. ایک جیسی چال تو وہ سب پہ نہیں چلے گا نا. اگر کوئی عالم ہے تو اس کو وہ ایک دم سے ایتھیسٹ تو نہیں بنا دے گا نا، یا ایک دم سے اسے جھوٹا تو نہیں بنا دے گا، یا چور تو نہیں بنا دے گا. تو یہ چوری اور زنا اور یہ سود لینے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کسی اور پہ چلے گا. عالم کو دوسرے طریقے سے وسوسہ ڈالے گا. مثال کے طور پہ یہ کہ تمہاری قدر، تم جس ادارے میں، دینی ادارے میں کام کر رہے ہو، تمہاری یہاں قدر ہی نہیں ہے، تمہیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تمہیں تو کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا، کیا فائدہ دین کا کام کرنے کا، تمہارے تو کوئی ایکنالجمنٹ ہی نہیں ہے، تمہیں تو کوئی سیلری بھی نہیں ملتی، تو چلو کوئی دنیا کا کام کرو جہاں تمہیں اپریسیشن بھی ملے، تمہارا نام بھی ہو، کچھ چار پیسے بھی تم گھر لاؤ، کچھ تو تمہاری دنیا بنے. تو یہاں کیا رکھا ہے ان دین والوں کے پاس؟ تو اب آپ دیکھیں نا، دین والوں کو ان کے حساب سے بہکائے گا.
دین والے بندے کو, قرآن پڑھنے والے بندے کو وہ زنا کروانے کے لیے تھوڑی موٹیویٹ کرے گا, شراب پینے کے لیے تھوڑی کہے گا, اس کو پتہ ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا ہی نہیں. مطلب اس حد تک الحمدللہ ایمان تو اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا جب آپ قرآن کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں. تو پھر ان کو بہکانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے اگر دیکھا جائے. اس کے ذہن میں جو آتا ہے کہ دین والوں کو اس طرح سے بہکایا جا سکتا ہے, واقعی یہ بات انسان کے دل میں آ سکتی ہے کہ وہ میں ادارہ یہی چھوڑ دوں, چلو میں کسی اور ادارے میں جا کے کام کروں. پھر کیا ہوا کہ سوچا چھوڑو اب کام نئی جگہ کیا جانا, بس ٹھیک ہے کوئی دنیا کا ہی کام کرتے ہیں, بہت کر لیا دین کا کام. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ عالموں سے یا دین کے کام کوئی بھی کرنے والوں کو, اسٹوڈنٹ ہو گئے یا کوئی بھی لوگ ہو گئے دین کے ادارے سے جو منسلک ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتی ہیں, کوئی اور ہوتا ہے, ان کے دل میں یہ بات ڈال دینا کہ بھائی تم جو ہو بہت بڑی چیز ہو, تمہارے بغیر تو یہ ادارہ چل نہیں سکتا. تو ریاکاری کروانا کہ سب کو یہ بتانا کہ میں یہاں فلاں کام کرتی ہوں تو یہ ادارہ چل رہا ہے, یا ریاکاری کی نیکیاں کروانا, یا انسان کا کچھ اپنے ٹیچر کو سمجھنے لگ جانا, یا اپنے کو کوئی بہت بڑائی میں مبتلا ہو جانا. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہر طرح سے اس کے وسوسے ڈالنے کی اقسام ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں پھر کچھ لوگوں کو بدعات میں انوالو کر دیتا ہے, کہہ دیتا ہے دیکھو تمہیں کتنی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ جو وہابی ہیں یہ تمہاری محبت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جب یہ عید میلاد النبی تمہیں نہیں منانے دیتے. یہ تو خود گستاخ رسول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آتی ہے تو یہ خود تو کھڑے نہیں ہوتے, اور تم کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں بدعتی کہتے ہیں. تو آپ دل بھی برا کر دیتا ہے سنت پہ عمل کرنے والوں کا, اور بدعات کے اوپر خوب اکساتا ہے یہ کہہ کے کہ تمہیں وہابیوں سے زیادہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد کسی کو معصیت کی رغبت دلاتا ہے کہ دیکھو یہ شراب میں کتنا مزہ ہے, دیکھو یہ اللیسٹ ریلیشن شپس میں یا پری میرٹل ریلیشن شپ میں دیکھو کتنا مزہ ہے. تو گناہوں کو جس کو کہتے ہیں نا ڈیکوریٹ بنا کے, خوبصورت بنا کے دکھانا. پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالتا ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگ بھی اس ٹیکٹک کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس کی چال کا, کہ کہتا ہے کہ بھئی تم نے کون سے بڑے گناہ کیے ہیں نا, تم کبیرہ گناہ تو کرتے نہیں, تو بھئی چھوٹے موٹے اگر کوئی گناہ کر بھی لیتے ہو تو کوئی بات نہیں. کوئی کبھی تم قرآن پڑھ رہی ہو, لیکن اگر تم نے ہفتے میں ایک مووی دیکھ لی, یا کوئی روز تمہیں اگر ایک آدھ دو ڈرامے دیکھ لیتی ہو, یا ایوری ڈے ایک ڈرامہ بھی دیکھ لیتی ہو, تو کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. یعنی یہ ان چیزوں کو صغیرہ گناہ کہہ کے انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. کوئی کمپیریزن ہے تمہارے فلم دیکھنے کا اور زنا کرنے کا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. لیکن ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ لہو الحدیث میں آتا ہے, گناہ کی مختلف اقسام ہیں. ان میں سے لہو الحدیث کے اندر یہ بات آپ کو جو ہے وہ پہلے بھی میں یہ بات بتا چکی ہوں کہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آف کورس یہ ساری لہو الحدیث کی جو چیزیں ہیں یہ گناہ کی کیٹیگری ہی میں شامل ہوتی ہیں. اس میں پڑھ کر انسان کا دل اتنی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر اسے قرآن کی بات اثر نہیں کرتی, قرآن کی بات دل میں گھر نہیں کرتی. تو مثال کے طور پہ اس طرح کی باتیں دل میں ڈال کر لوگوں کو انوالو کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرو, کچھ نہیں ہوتا. ایک آدھ جھوٹ بول دیا, کوئی تم روز تو نہیں جھوٹ بولتے, آج تم نے جھوٹ بولا ہے تو کیا ہو گیا. کسی کا تم نے مذاق اڑا دیا, بھائی فن میں گھر والے بیٹھے ہیں, تھوڑا سا ہنس لیے تمہارے مذاق اڑانے سے, کوئی تم نے جھوٹ کی آمیزش کر دی, کسی کی بات آگے بتا دی, ذرا مزہ آیا, سب نے ہنسی مذاق کر لیا, تو کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اتنا پیٹی تھوڑی کہ تمہیں پکڑ لے گا. تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے پھر انسان کے نا چھوٹے چھوٹے گناہ اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ وہ تو کبیرہ کی لسٹ سے بھی کہیں ایکسیڈ کر جاتے ہیں. تو یہ بیسکلی اس کا کام ہے کہ لوگوں کو اکسانا اور بھڑکانا اور ان کے دلوں میں بری بری باتیں ڈالنا. اور یاد رکھیے گا سب سے بڑا جو اس کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وہ غصے سے. غصہ کا جو بگننگ ہوتی ہے نا, وہ تو مزاج کے بگڑنے سے ہوتی ہے, لیکن اس کا انجام جو ہوتا ہے نا وہ ندامت ہوتا ہے. انسان بڑا اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے جس وقت وہ بول رہا ہوتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھی کوئی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ یقین کریں کہ اگر انسان غصے کی اپنی ریکارڈنگ سنے تو وہ بعد میں سوائے ریگریٹ کے اور کوئی بات اس کے ذہن میں نہیں آتی. وہ کہتا ہے بلا وجہ میں نے اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں تھی, چھوٹی بات تھی, کیا ضرورت تھی مجھے اتنا زیادہ اس کے اوپر ری ایکشن شو کرنے کی. اور یہی ریزن ہے کہ آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ جو ہسبینڈ اور وائف کی ریلیشن شپ ایک شوہر بیوی کی ہوتی ہے, ان کو تو بہت زیادہ تحمل مزاجی دکھانا چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق کہ شیطان جو اپنا تخت لگاتا ہے پانی پہ, اب یہ حدیث ہے, اور اس میں مختلف اس کے جو چیلے جو اسسٹنٹس ہوتے ہیں ان کو اس نے بھیجا ہوتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے.
تو جب وہ رپورٹ لیتا ہے ان سے اینڈ آف دا ڈے، تو کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں نے قتل کر دیا، کوئی آ کے کہتا ہے میں نے فلاں سے زنا کروا دیا، کوئی کہتا ہے آ کے میں نے اسے شراب پلوا دی، بڑے بڑے گناہ آ کے وہ گنواتے ہیں. شیطان کو کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا، کوئی خاص ان کو شاباشی نہیں دیتا. لیکن ایک شیطان چیلا آتا ہے اور وہ آ کے شیطان سے کہتا ہے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی اور لڑائی جھگڑا کرا دیا. تو شیطان اپنا تاج اٹھا کر اس اپنے شیطانی جو اس کا کارندہ ہے اس کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنا انٹرسٹ ہے مومنوں کو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے میں. اور جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو صرف ایک گھر نہیں ٹوٹتا. آپ دیکھیں نا، جب ایک لڑکا اور لڑکی بندھن میں بنتے ہیں نکاح کے، تو دو فیملیز قریب آتی ہیں. تو جب ان کی لڑائی ہوتی ہے تو دو فیملی اور ان سے ملے جلے، یعنی لڑکی کی خالہ، لڑکی کے ماموں، لڑکی کے چچا، وہ لوگ بھی، پھر ادھر لڑکے کے خالہ، لڑکے کے چچا، لڑکے کے ماموں، ان سب کی ریلیشن شپ آپس میں خراب ہو جاتی ہے. یعنی آپ سمجھیے کوئی 100-200 لوگ کے آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی ساس اپنی بہو سے نفرت کر رہی ہیں اور ڈیورس کا معاملہ چل رہا ہے، تو خالہ تو نہیں ملیں گی نا پھر جا کے اس سے بہو سے. تو کتنے لوگوں کی لڑائی ہو گئی نا. اور آگے کیا ہوتا ہے، اگر بچے ہو گئے تو بچوں کا بروکن فیملی نتیجہ نکلتا ہے. بچے رول جاتے ہیں سب سے زیادہ تو ان لڑائی جھگڑوں میں، اور کوئی ان کی تربیت نہیں ہوتی، جیسے میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی. تو یہی والی بات ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ رکھنا ڈالے گا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. بعض دفعہ دیکھیں آپ، باس اور جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا آفس میں، تو نیچے ان کے جیسے ایک ہائی لیول پہ باس ہوتا ہے، پھر مینیجر ہوتا ہے، پھر اور کچھ کام، کوئی کلرک ہوتا ہے، کوئی فائنینس کا ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، کوئی سیلس مینیجر ہوتا ہے. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ باس سے ان کے دل برے کر دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی سیل مینیجر یا جنرل مینیجر ہے، اس کو کسی بات کے اوپر غصہ آ جاتا ہے اور وہ نوکری چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب اپنی انا میں آ کے نوکری تو چھوڑ دی، اب مہینہ کیسے کٹے گا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، دوسری نوکری ڈھونڈ رہا ہے، اب اس کیلیبر کی نوکری نہیں مل رہی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر انسان اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کرے تو انسان کا نقصان نہ ہو. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، غصے کا جو اینڈ رزلٹ ہے نا، وہ ندامت اور لاس ہے. سوائے آپ سمجھ لیجئے کہ خسارے کے اور کوئی چیز انسان کے ہاتھ نہیں آتی ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات فرمائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ یعنی کوئی وسوسہ محسوس کرو تو تم اللہ کی پناہ لے لو. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی آیت سورہ اعراف آیت نمبر 200 میں آتی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ المؤمنون آیت نمبر 97 میں آتی ہے. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ دوسری یہ آتی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 31، إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذْكَرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برائی یا کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر انہیں صحیح رستہ نظر آنے لگ جاتا ہے. اچھا، یہ جو ہے نا، یہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 201. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ آپ کے سامنے میں نے آیتیں بھی رکھیں جس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اگر انہیں کبھی کوئی غلط بات پہ غصہ بھی آ جائے یا کوئی آپ کہہ لیجئے کہ کوئی ان سے وسوسے کا وہ شکار ہو جائیں تو وہ فوراً چوکندے ہو کے اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں. مسلم میں حدیث آتی ہے شیطان فتنے ڈلواتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے لشکروں کو لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے جو لوگوں میں فتنہ ڈالتے ہیں. پس ان میں سے مرتبے کے اعتبار سے وہی شیطان زیادہ بڑا ہوتا ہے جو ان میں فتنہ ڈالنے کے اعتبار سے بڑا ہو. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسی کا کام ہوتا ہے، فتنے ڈالنا. اس کے بعد ایک اور ہم حدیث دیکھتے ہیں مسلم میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے اچھی بات کے سوا کوئی بات نہیں کہتا
میں نے جیسے بتایا اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شیطان ہمارے ساتھ مقرر ہے. تو ہمارا ایک جو اسٹرگل ہے شیطان کے نرغے سے یا شیطان کی ٹیکٹک سے یا اس کے ہتھ کنڈے سے یا اس کی اسٹریٹجی سے اپنے آپ کو بچانے کا، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ لیتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتی رہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ والی بھی دعا بتائی کہ یہ بھی بہت اچھی دعا ہے کہ ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ان کی اخساٹوں سے میں پناہ میں آتا ہوں. تو یہی اس کا حل ہے. اور انسان رجوع الی القرآن رکھے. جتنا زیادہ قرآن سے آپ ایسوسیٹڈ ہوں گے، کنیکٹڈ ہوں گے، آپ کا ایک گہرا تعلق قرآن کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا. ڈیلی بیسس پر ہوگا، کبھی کبھی کا نہیں کہ کبھی کبھی زندگی میں کتاب کھل رہی ہے، بلکہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے. اتنا آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی تربیت یہ قرآن کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جب بھی آپ کو اس کی طرف سے بہکاوا آئے گا آپ چوکنا ہو جائیں گے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ جو آیت بھی رکھی تھی نا سورہ اعراف کی 201، تو اس میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جیسے ہی جو ہے نا شیطان کا کوئی بھی آپ سمجھیں کہ برا خیال دل میں آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور ابو یعلا نے روایت اس کو کیا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو سوائے خیر کے ہر قسم کی بات سے محفوظ رکھو، اس سے تم شیطان پہ قابو پالو گے. یعنی مراد یہ ہے کہ دیکھیں جب انسان بولے تو اچھی بات کہے، اچھی گفتگو کرے، نرم گفتگو کرے، لوگوں کی تعریفیں کرے، لوگوں کے اچھے باتوں کا تذکرہ کرے، لوگوں کے عیب نہ چنے، لوگوں کی غیبت نہ کرے، لوگوں کا مذاق نہ اڑائے، لوگوں کو کمتر نہ سمجھے، طنز اور طعنے والی گفتگو نہ کرے، یا مثال کے طور پہ چغلی نہ کروائے. چغلی کا مطلب ہوتا ہے آپس میں دو لوگوں کی لڑائی کرا دینا. غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. اور بہتان نہ لگائے، یعنی کسی کے اوپر غلط الزام نہ لگائے، ناجائز الزام نہ لگائے. تو اپنی زبان کو نہ پاک رکھے. دل میں بھی حسد بھی نہ آنے دے، کیونکہ جب دل میں حسد ہوتا ہے وہی حسد آگے زبان کو کڑوا کر کے کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی چغلی میں تبدیل ہو جاتا ہے. کبھی بغض، یہ بغض بھی دل کی بیماری ہے. بغض میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے دل میں نفرت آتی ہے اور پھر وہ نفرت جو ہے اس کا اظہار انسان زبان سے کر دیتا ہے. تو اس کو جو ہے نا بہت زیادہ ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ مسنونہ تھا جو وہ دیا کرتے تھے، تو اس میں وہ فرمایا کرتے تھے نعوذ باللہ من شرور انفسنا. ہمیشہ یعنی خطبے میں ان کے الفاظ ہوتے تھے، یعنی ترجمہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے. اور نفس کا فتنہ اور شرارت کیا ہے؟ شیطان کا بہکاوا. تو اسی سے آپ خطبے کا ہمیشہ آغاز کرتے ہیں. اور پھر دیکھیے آگے آ رہا ہے آیت نمبر 36 اینڈ ہو رہی ہے اس بات پہ کہ انہ هو السمیع العلیم. یعنی مراد یہ ہے کہ دیکھو تم جو بھی اچھی بات کرو گے، جو بھی اچھی خواہشات دل میں پیدا کرو گے، جو کچھ بھی نرم گفتگو کرو گے، اچھی گفتگو کرو گے، وہ اللہ کی نظر میں ہے. اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام سے، ہر چیز سے واقف ہے. اور اگر تمہیں لگتا بھی ہے کہ فلاں شخص تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے یا تمہارے ساتھ نازیبا سلوک کر رہا ہے اور تم اس کو جواب نہیں دے رہے ہو، تو تم مطمئن رہو، کیونکہ تم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اب جو ہم کہتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو مراد کیا ہے کہ زندگی کے عام معاملات میں بھی انسان کو یہ چیلنجز پیش آتے ہیں کہ اس کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں. اور جب دین کا کام انسان کرنے لگتا ہے اور دین کی دعوت دینے لگتا ہے تب بھی بہت سارے لوگ انسان کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو طنز کرتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. تو ان تمام باتوں کے جواب میں بحیثیت انسان کا جی چاہتا ہے کہ جیسے ان کی زبان ہے تو میری بھی زبان ہے، میں بھی ان کو جواب دوں. لیکن یہاں اس سے ہمیں روکا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے والے کا مزاج ایسا نہیں ہوتا. وہ اپنی اصلاح کرتا ہے اور وہ صبر سے کام لیتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ بات پیش آ رہی ہے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ حسن سلوک میں کر رہا ہوں، وہ اللہ کی نظر میں ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا مجھے بہترین اجر و ثواب انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے. اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 36 مکمل ہوتی ہے اور اگلی آیت نمبر 37 شروع ہوتی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.